جس آدمی کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوگی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، میرا تو ظاہر ہے وہ لازمی بات ہے، کبھی گناہ کے قریب بھی نہیں جائے گا، کوئی گناہ اس سے صادر نہیں ہوگا، اور پھر وہ اعمال خود بخود بجا لائے گا، ٹھیک ہے نا، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے کہ دل کا یقین، دل کا ایقان اس کا اتنا مضبوط ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں یہ گناہ کیسے کر سکتا ہوں، اس گناہ کے قریب میں کیسے جا سکتا ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے تو اپنے ہر عمل کا کل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کیا کرنا ہے، حساب دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ صبر اور استقامت میں کیا فرق دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، صبر اور استقامت یہ جو الفاظ ہیں دونوں تقریباً قریب ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں صبر کا مفہوم جو ہے، جس طرح کسی مصیبت کے اوپر، پریشانی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا کوئی بھی مطلب ناگوار معاملہ ہے، صحیح، اس پر اس کو اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے آدمی اس پر کیا کر لیتا ہے، صبر کرتا ہے کہ بھئی میرے اوپر اللہ کی طرف سے یہ معاملہ آیا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور انسان اجر کی امید کے ساتھ اس پر کیا کرتا ہے، صبر کرتا ہے، صحیح۔ تو اسی طرح دوسرا مفہوم صبر کا یہ بھی ہے کہ انسان جو اعمال مطلب اعمال صالحہ اللہ کے اوامر جو ہے وہ بجا لا رہا ہے، بالکل صحیح، ان کے اوپر انسان کاربند رہے، صحیح، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، اسی کو استقامت کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کے اوامر ہیں ان تمام اوامر کو انسان استقامت کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ، دوام کے ساتھ جو وہ کیا کرتا رہے، اختیار کیے رکھے، صحیح، یہ استقامت ہے۔ یا اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے انسان کو منع کیا، جن کو نواہی کہا جاتا ہے، جیسے یہ نفس کی خواہشات ہیں، جی بالکل جیسے نفس کی خواہشات ہیں، اب ان سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کا نام کیا ہے، استقامت ہے، اور یہ بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ، ٹھیک ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک کے اندر جو ہے نا تقریباً 16 یا 17 بال ایسے تھے جو سفید ہو گئے تھے، بالکل صحیح، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو، چونکہ بڑھاپا ایک عیب ہے اور اللہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو عیوب سے کیا رکھتا ہے، پاک رکھتا ہے، بالکل ٹھیک، بالکل، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی کے اندر تقریباً 16 یا 17 بال ہوں گے جو سفید ہو گئے ہوں گے۔ صحیح، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو داڑھی مبارک ہے اس کے بال، سفید بال اگر گننا چاہوں تو گن سکتا تھا، یعنی اتنی تھوڑی تعداد میں تھے، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو یہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک کے چند بال سفید ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب وجہ کیا ہے، سورہ ہود نے کیوں بوڑھا کر دیا؟ سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ اتاری ہے کہ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، واہ واہ، اے اللہ کے رسول آپ استقامت اختیار کیجئے جیسا کہ آپ کو استقامت اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ بالکل صحیح، بالکل۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جتنے آپ خیر کے کام، اعمال صالحہ، اللہ کی اطاعت کو بجا لا رہے ہیں، ان کو زندگی کی آخری سانس تک اسی طرح بجا لانا، اللہ اکبر، اور جو اللہ کے نواہی ہیں جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے، زندگی کی آخری سانس تک ان سے اپنے آپ کو بچانا استقامت ہے، اللہ اکبر، اور یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ بہت مشکل، اس لیے آپ نے ایک عربی کا ایک مقولہ سنا ہوگا کہ الاستقامت فوق الکرامہ، سبحان اللہ، واہ واہ، جس طرح اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو ان کی صداقت کے طور پر اللہ معجزات عطا فرماتا ہے، بالکل ایسے، بالکل اور جو اللہ کے نیک اور مقرب بندے ہوتے ہیں اللہ ان کو کرامت عطا فرماتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو استقامت ہے یہ سب سے بڑی کرامت ہے، بلکہ کرامت سے بھی بڑھ کر ہے۔ بالکل اس کے اوپر میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ جی پلیز۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، جی، ان کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، ان کی خدمت میں آیا جی، اور کئی سال تک ان کی خدمت کے اندر رہا، صحیح، 6 یا 7 سال تک جب وہ ان کی خدمت کے اندر رہا تو ایک دن اس نے جانے لگا، حضرت سے اجازت لینے لگا، صحیح، تو حضرت نے پوچھا کیوں بھائی خیریت ہے، کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگا حضرت میں نے آپ کا بڑا نام سنا تھا، بڑا شہرہ سنا تھا، آپ کا بڑا نام جو ہے وہ لوگوں کے بڑے اللہ کے ولی ہیں، صحیح، لیکن آج تک میں نے کوئی کرامت آپ میں نہیں دیکھی۔ صحیح، تو جنید بغدادی رحمہ اللہ نے فرمایا تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے میرا کوئی بھی عمل خلاف سنت دیکھا ہے؟ واہ واہ، سبحان اللہ، عرض کی حضرت خلاف سنت تو آپ کا کوئی عمل نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو سب سے بڑی استقامت کیا ہے،
سبحان اللہ، یہ اللہ سب کے سے بڑی رسول کرامت صلی ہے. اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور دیکھیں کرامت تو اللہ کسی کسی کو نصیب فرماتا ہے. بالکل ایسے، بالکل اور استقامت ایسی چیز ہے کہ جو ہر مسلمان اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے اللہ کے اوامر کو بجا لا کر اس کو کیا کر سکتا ہے؟ اختیار کر سکتا ہے. اور ظاہر ہے بالکل صحیح. مطلب ہے جتنا یہ کام ہے بڑا ہے اتنا مشکل بھی ہے. مفتی صاحب جیسے سرکار فرما رہے ہیں کہ مجھے سورہ ہود کی اس آیت نے بوڑھا کر دیا، تو اگر سرکار کا یہ عالم ہے تو ہم لوگوں کا کیا عالم ہے؟ جی بے شک ایسے ہی ہے. سوچنے کا مقام ہے ہمارے لیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا، جو جن کے متعلق اللہ کی ذات کے بعد اگر کوئی ہستی ہے سید الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، سرتاج انبیاء ہیں، سید البشر ہیں، تو وہ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے سورہ ہود نے کیا کر دیا؟ بوڑھا کر دیا. اصل میں تو دیکھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے نا، یہ امت کو ایک دعوت فکر ہے کہ دیکھو حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ہر عیب سے، ہر گناہ سے، ہر خطا سے ان کو پاک کر رکھا، ٹھیک ہے نا. اور پھر اللہ نے وعدہ بھی فرما دیا، ٹھیک ہے نا، اگر آپ سے کوئی خطا ہو بھی گئی تو ہم نے وہ بھی پہلے سے معاف کر چکے، ٹھیک ہے نا. لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس درجہ کا ان کا اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف کہ بھائی میں کیسے پورا کروں گا اللہ کے جو تمام اوامر ہیں، اور اسی طرح تمام نواہی سے کیسے بچوں گا. ظاہر اس آیت کے اندر یہی فرمایا گیا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ کہ آپ جیسے آپ کو حکم دیا گیا اس کے مطابق استقامت اختیار کیجیے. مفتی صاحب کیا یہ بات سچ ہے کہ انسان جتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے جی اتنا اس کو اللہ کا خوف بھی جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے؟ جی بے شک ایسے ہی ہے. جو آدمی اللہ کا جتنا قریب ہوگا اتنا ہی اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف بھی جو ہے وہ کیا ہوگا؟ زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے نا. اور اللہ کا خوف جو ہے یہ وہ ایک بنیادی چیز ہے جو انسان کو تمام اوامر کے اوپر، اوامر کو بجا لانے کے اوپر انسان کو ابھارتا ہے، اور تمام نواہی سے اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ بچاتا ہے، ٹھیک ہے نا. دیکھیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے، جن کے نام سے کون واقف نہیں ہے. اللہ کے رسول جن کے متعلق یہ فرما رہے ہیں کہ لو کان بعدی نبی لکان، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ ان کی زندگی کا جو آخری وقت ہے نا، ٹھیک ہے، جب ان کو جو ہے وہ مطلب ہے کہ زخمی کیا گیا شہادت سے پہلے، ٹھیک ہے نا. اب ان کا دیکھیں اپنے آپ کو سوچیں کہ بھائی ہم کہاں کھڑے ہیں، اور وہ کون ہستی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر ہوتا. جب ان کی موت کا وقت قریب آیا نا تو ان کے بڑے جو بیٹے تھے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی گود میں ان کا سر رکھا ہوا تھا. جب آخری وقت آیا نا تو یہ فرمانے لگے عبداللہ ابن عمر اپنے بیٹے سے کہ بیٹا میرا سر نیچے زمین کے اوپر رکھ دو. اچھا صحیح. تو بیٹے نے کہا ابا جان بڑی عجیب بات ہے، یہ تو وہ وقت ہے کہ جس میں اگر کوئی پہلے سے اس کا سر نیچے ہے تو وہ بھی اٹھا کر کوشش کرتا ہے کہ میں آخری وقت ہے اپنے والد کا، اپنے والد گرامی کا سر اپنی گود میں رکھوں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا سر جو ہے وہ نیچے زمین پر رکھ دو. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا دیکھو آپ میرا سر زمین پر اس لیے رکھ دو کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس زمین کے اوپر رگڑ کر جو ہے وہ کیا کر دوں، اپنا چہرہ رگڑ کر اللہ کے حضور جان دے دوں. کل قیامت کے دن اللہ کے حضور شاید یہی میرا عمل میری مغفرت کا باعث بن جائے. یہ اللہ کا خوف، اللہ کا خوف اس درجے کا کیوں کہہ رہے ہیں کہ میرا اور تو کوئی عمل ہے نہیں ہے. حالانکہ سیدنا عمر تو وہ ہیں جن کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا کہ آسمان کے تاروں کو دیکھ کر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا نا کہ یا رسول اللہ اس سے زیادہ بھی کسی کی نیکی ہیں؟ تو فرمایا عمر کی ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن ان کے خوف کا عالم یہ ہے کہ کیا فرما رہے ہیں کہ میرا سر نیچے رکھ دو، میں رگڑ کر زمین کے اوپر اپنی جان اپنے رب کے حضور پیش کر دوں. شاید اللہ کو عمر کی یہ حالت پسند ہے اور اللہ عمر کی مغفرت فرما دے. تو مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کا جتنا زیادہ مقرب ہوگا اتنا اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف بھی زیادہ ہوگا. اور ظاہر اللہ کا خوف یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو پھر تمام جتنی بھی طاعت ہیں نا ان کے اوپر بجا لانے میں سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ اللہ کا، ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ جس آدمی کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوگی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، میرا تو ظاہر ہے وہ لازمی بات ہے، کبھی گناہ کے قریب بھی نہیں جائے گا، کوئی گناہ اس سے صادر نہیں ہوگا، اور پھر وہ اعمال خود بخود بجا لائے گا، ٹھیک ہے نا. اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے کہ دل کا یقین، دل کا ایقان اس کا اتنا مضبوط ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں یہ گناہ کیسے کر سکتا ہوں، اس گناہ کے قریب میں کیسے جا سکتا ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. میں نے تو اپنے ہر عمل کا کل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کیا کرنا ہے؟ حساب دینا ہے، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا اللہ کا خوف زیادہ ہوگا انسان. بالکل سچ.